السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے پیارے دوستو؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو فرینڈ ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ڈیئر فرینڈ، اگر کتابوں کی دنیا میں ہم جائیں تو ویسے تو دنیا میں بہت ساری بکس ایسی ہیں جن کو بہت شہرت ملی ہے، اور ان کی جو ایک کاپیاں آئی ہیں، مطلب ان کی جو ایک سیل ہوئی ہے وہ اتنی ریکارڈ ساز ہوئی ہے کہ آپ اور میں ہم سب جو ہے ان کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے کافی حد تک جان بھی چکے ہیں، کیونکہ میں پچھلے کچھ عرصہ سے جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیئر فرینڈ ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو باری باری جو ہے بکس کے بارے میں بتا بھی رہا ہوں۔ جیسا کہ ڈیئر فرینڈ میں نے آپ لوگوں کو ایک بک کے بارے میں بتایا تھا، اے ٹیل آف ٹرو سٹیز، اس کے بعد ہم نے جو ہے اینی آف گرین گیولز کے بارے میں بات کی، پھر ڈریم آف دی ریڈ چیمبر کے بارے میں بات کی، شیعہ ہسٹری آف ایڈونچر کے بارے میں نے بات کی تھی، دی کامن سینس بک آف بیبی اینڈ چائلڈ کیئر کے بارے میں نے بات کی تھی، دی ڈا ونکی کوڈ کے بارے میں بات کی تھی، دی ہابٹ کے بارے میں بات کی تھی، دا لائن، دا وچ اینڈ دا وارڈروب کے بارے میں بات کی تھی، دی لٹل پرنس کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ ساری وہ بکس ہیں جن کے بارے میں میں نے مطلب یا تو میں نے مطالعہ کیا ہے، یا میں نے ان کے بارے میں کچھ میں سے سنا ہے اور میری نظروں سے گزری ہیں، اور بہت اچھا جو ہے رسپانس ملا ہے۔ حالیہ دنوں میں نے راجہ گدھ کے بارے میں بات کی، اور آئی تھنک یہ میری پہلی ویڈیو تھی کہ میں نے کسی اردو ناول کے اوپر بنائی تھی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور مجھ سے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ انگلش لینگویج جو ہے اس کو نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے جو ہے کچھ اردو ناول کے بارے میں بات کی جائے۔ تو اس کے بعد میں نے آب حیات کے بارے میں بات کی تھی، پیر کامل کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا تھا۔ تو آج انہی لوگوں کے اصرار پر، انہی لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں آج ایک پھر ایسا ناول لے کر آیا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اردو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور لوگوں نے جنہوں نے ان کو پڑھا ہے بہت پسند کیا۔ میں نے اس ناول کو آج سے تقریباً اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 15 سال پہلے پڑھا ہوگا، اور مجھے آج بھی اس کی جو مین سٹوری ہے وہ تو یاد ہے، مگر پورا کا پورا اگر آپ مجھ سے ناول پوچھیں تو اس کے بارے میں مجھے کچھ اتنا یاد نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر سکوں۔ ہاں، اس کے اندر عمر جہانگیر کا کردار تو ایسا ہے جو ایک دفعہ اس ناول کو پڑھ لے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، امر بیل ناول کے بارے میں۔ امر بیل ڈیئر فرینڈ ایک ایسا ناول ہے کہ اس کو ہم جب پڑھیں گے ہمیں اس میں بہت کچھ ملے گا، ہمیں ایموشنل بہت زیادہ ملے گا، ہمیں محبت بہت زیادہ ملے گی، ہمیں آج کا جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ ایسا سننے کو ملے گا کہ آپ اور میں جو ہے بہت افسوس کریں گے۔ کرپشن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ بھی بہت زیادہ ہی ہوگی۔ ڈیئر فرینڈ، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا پیارا لکھ سکتے ہیں، جو کہ میں اگر آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ مطلب جیسا کہ ہماری یہ محترمہ عمیرہ احمد لکھتی ہیں، عمیرہ احمد لوگوں کی ایک جیسے وہ ہوتی ہے نا کہ نس کو پکڑنا جانتی ہیں، ان کی رگ رگ سے وہ واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگ کیا پسند کریں گے اور وہ ویسا ہی لکھتی ہیں۔ ویسے تو امر بیلک عصمت چغتائی بھی نے بھی لکھا ہے، اور بانو قدسیہ نے بھی لکھا ہے، مگر جو کامیابی یہاں پر عمیرہ احمد کے ناول کو ملی وہ بہت کم ہے۔ اس کے کچھ جو ہے اقتباس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دوں گا، جیسا کہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ کسی شخص سے ایک بار محبت ہونے کے بعد اس سے نفرت ہو سکتی ہے، جو کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سائیکل آف ریپلیسمنٹ میں صرف محبت کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، خود کو فریب دینے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں
خون کی گردش کی طرح بسنے والا نام کس کا ہوتا ہے؟ ہم کبھی بھی اسے اپنے وجود سے باہر نکال کر نہیں پھینک سکتے۔ تہ در تہ اس کے اوپر دوسری محبتوں کا ڈھیر لگائے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو زیادہ دور ہو جاتا ہے وہ زیادہ قریب آ جاتا ہے، وہ ہمارے دل و دماغ کے اس حصے میں جا پہنچتا ہے کہ اگر اس کو وہاں سے نکالنا پڑے تو پھر ہم اس کے بعد نارمل لائف گزارنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ یہ جو اقتباس تھا مجھے بہت پسند آیا، بہت اچھا لگا، اور میں نے اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا۔ اس ناول کا ایک اور جو ہے اقتباس ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آگے پیچھے آئی تھنک وہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے یہاں پر اس کی ایک پکچر بھی شیئر کر دی تاکہ اگر آپ اس کو اپنا وال پیپر بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اقتباس کچھ اس طرح ہے: زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ امر بیل، عمیر احمد۔ ڈیئر فرینڈ، ایک اس کا اور ڈائلاگ ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت پسند بھی کریں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ کاش معجزے ہونا بند نہ ہوتے، ایک معجزہ میری زندگی میں بھی ہوتا، میں آنکھیں بند کروں اور پھر کھولوں تو مجھے پتہ چلے یہ سب خواب تھا۔ علیزہ سکندر نے جو یہ بات کی تھی، بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے تھے، اور جو ایک درد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جو علیزہ سکندر محسوس کرتی ہے۔ اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اقتباس ہی جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا خوبصورت یہ ناول ہے اور کتنی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب سے گزرا تھا کہ ہاتھ بڑھا کے اس کا چہرہ چھو سکتے تھے۔ سفید چادر جہاں سے سب سے زیادہ خون آلود تھی، وہ اس کا سر اور چہرہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس اسٹیچر پر، اس حالت میں، اس سفید چادر سے ڈھانپا ہوا وجود عمر کا ہو سکتا ہے، عمر جہانگیر کا۔ ڈیئر فرینڈ، یہ وہ جگہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہچکیاں بن جائیں گی بہت۔ یہ ایک ایسا میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ پہلا اردو ناول ہے جس کو پڑھ کر میں رویا تھا اور میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ میری یہ میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ عمر جہانگیر کا اس ناول میں مرنا، علیزہ سکندر کے ساتھ محبت کرنا، اور پھر علیزہ کا اس کو یاد کرنا، اس کی محبت کو یاد کرنا، سب کچھ ایک ایسا ہے کہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے، کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے، اور بہت ہی خوبصورت یہ ناول ہے۔ یہ تھی میری آج امر بیل کتاب کے اوپر، ناول کے اوپر، بک کے اوپر بنائی گئی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، دعا کریے، اللہ حافظ۔